فرمایا جے کر یار دے نام دا ملے مینا ہے نا ذوق مل کے کہنے دا سارے کہہ لو ذرا جے کر یار دے نام دا ملے مینا چوڑی پا لئیے تھلے شٹیے یہ کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا فضا گونجنی چاہیے جے کر یار دے نام دا حالی میں کئیاں دے وینا بخیلاں دے منہ بند نے بزرگاں نو معافی جے کر یار دے نام دا ملے مینا یہ کر یار دے نام دا ملے مینا چوڑی پا لئیے تھلے شٹیے نا یہ کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے تو عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پیا فرمایا شہید زندہ نے تو عرض کردہ سے حدیث پیش کرنا پیا امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ گل ہوندی ہے پئی اے مازاق دے کاجل والیا فلاں بڑی جورت اور بہادری نہ لڑدا پیا بکیاؤ دے فن وار کرن دا بچان دا بڑیاں کافراں نوں واصل جہنم کیتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا لڑن والا جہنمی ہے صحابی فرماندے نے اسی حیران ہو گئے کیونکہ اے تے یقین سی کہ میرے نبی دی زبان تو جو نکلدا پیا حق ہوئی ہے حضور دی حدیث ہوئی ہے فرمایا پاویں کس طرح دا ماحول ہوئے میری زبان وچوں وہی نکلے گا جو حق ہوندا ہے پھر قرآن آندا پیا وما ینطق عن الہوا مسلمان بھائیو فرمایا اے نہیں بولدا میں بولنا وا عزیزاں نے زبان مصطفیٰ چو کدی جھوٹ دا گمان ہو بھی نہیں سکدا فرض کردا سا پیا ہن زبان مصطفیٰ چو نکلے صحابہ حیران ہو گئے اے دی جرأت اور بہادری وکھاؤن والا حضور فرماؤندے نے پہ جہنمی ہے اے دے تے کوئی شک نہیں کہ میرے نبی دی زبان چو کدی گل نکلی نہیں گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کریں اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کریں یا سیدی یا رسول اللہ جیڑا تو اشارہ کریں اوہی تقدیر یہ تے پاک سی کہ حضور دی زبان تو جڑی نکلی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی صحابی فرماؤندے نے میں او دے پیچھے پیچھے چل پیا کہ اے امام الانبیاء نے فرمایا جنمی ہے تو میں ویکھاں تے صحیح صحابی آندے نے میں انہوں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا میں ویکھا او دی ساری موومنٹ او دے میں لگا گیا او کیویں لڑدا ہے واقعہ تن بڑی جرأت اور بہادری نال جس لو لڑدا پیا اخیر انج ہویا کہ او دے جسم تے لا تعداد زخم لگ گئے نیزیاں دے تلواراں دے زخم تیر لگے نے تلواراں دے زخم لگے نے اور بے پناہ زخم لگ گئے اور دشمناں نو قتل کر دے پیا کافراں نو قتل کر دے پیا فرمایا ویکھیا کی میں صحابیاں دے پیا جدوں میں ویکھیا
کہ وہ لا تعداد زخم لگ گئے نے، زخماں دی تکلیف برداشت نہ کر سکیا، زخماں دے جڑے تکلیف ہوندی ہے انہوں برداشت نہ کر سکیا، انہیں اپنی تلوار پھڑی، اپنے آپ مار لئی اور زمین تے رکھ کے سینے دے وچ چبو کے دل پھاڑ لیا اور مر گیا۔ جس لئے نہیں گل ہوئی، میں نعرہ بلند کیتا، فرمایا میں گواہی دینا میرا نبی اللہ دا سچا رسول ہے۔ فرمایا میں گواہی دینا وا، صحابیاں دے پے بلند آواز نال نعرہ ماریا اور آکھے بلند آواز نال آکھیا میں گواہی دینا وا میرا نبی اللہ دا سچا رسول ہے، میرے نبی دے منہ جڑی نکلی وہ پوری ہو گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمان بھائیو، جڑی منہ نکلی وہ پوری ہو کہ نبی نے آخیا کی ہے اے مرن والا جہنمی ہے، معلوم ہویا خود کش حملہ جیڑا ہے وہ کرن والا جہنمی ہے، مسلمان ہو سکدا؟ میں حدیث پیش کرنا پیا کیونکہ انہیں خودکشی کیتی ہے نا، خودکشی کرن والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر یہ ملا من پسند کے فتوے دے کر دین فروش، یہ فتوہ فروش ملا اگر دین کا فتوہ دے کہ یہ خود کا شمل جہاد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دین کے باغی ہیں۔ ارے ان کا دین سے کیا تعلق جو نبی پاک کی حدیث کو نہ مانے؟ اگر خود کا شملہ جائز ہوتا تو تب وہ لڑنے والا کو بھی نبی جہنمی نہ کہتا۔ معلوم ہوا خود کا حملہ جہنمی ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، دارا اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، فرمایا جو خودکشی کرے اس کا جنازہ ضروری نہیں، ضروری نہیں، اگر نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی بات نہیں، بس مر گیا دفن کرو، بوجھ اتارو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ سردارہ جڑی ہے یہ داڑیاں نے تو فتوے کتوں لے آتے ہیں؟ حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا۔ خود کا شملہ بالکل حرام ہے، نجائز ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اگر کوئی آپ خودکشی کرے پہاڑ تو گرائے ایک قیامت والے دن، بلکہ انہوں انج ہوئے گا مرن تو بعد پوری زندگی جہنم چینجے انہوں اوہی سزا دیتی جائے گی، اوہی پہاڑ تو ڈگے گا، اوہی مرے گا، جڑا چاقو مارے گا اوہی انہوں واجدے رہن گے، پوری زندگی اسے سزا چی جڑا مبتلا رہے گا اور جلدا رہے گا۔ حرام موت مر گیا، اس واسطے خود کا شملے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے یہ تو خریدتے ہیں بندے، اور سب انڈیا اور اسرائیل غیر مسلم قوتیں یہ فراہم کرتی ہے کہ لو جا کے پاکستان کی مخالفت کرو، مسلمانوں کو تقسیم کر دو، تباہ و برباد کر دو، چونکہ ایٹمی قوت ہے پاکستان۔ ہاں جی تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنمی ہے، صحابی اندر میں حیران، جس نے گواہی دی زور نہ نعرہ ماریا، حضور دی بارگاہ چلے گئے، صحابہ جمع نے فرمایا اللہ دے نبی سچ، جس لئے گل شروع ہوئی پھر فرمایا میں کیا سینہ جہنمی ہے۔ ایک چھوٹا جا اعتراض ہے تو اس کا جواب دے دو۔ شاہ صاحب اگر محسوس نہ فرمائیں تو یہ تو بات ثابت ہو گئی ایک بات، میں کیا بھائی بتائیں تو صحیح نا جی یہ تسی محسوس نہ فرماؤ تو پھر دیکھو نا وہ لشکر اسلام وچ شامل سی، میں کہا بالکل شامل سی، اسلام دی حمایت وچ لڑدا سی، میں کہا ہاں بالکل اسلام دی حمایت وچ لڑدا سی۔ آخے پھر صحابی ہوئے گا تو مسلمان بھی سی، لشکر اسلام والوں لڑدا سی پیا، کفر دے خلاف لڑدا سی پیا۔ میں کہا ہاں میں سمجھ گیا، تو گل کر ہوں پہلا کی جانا ہے۔ آخے جی وہ صحابیاں چ شامل مسلمان کافراں دے خلاف لڑدا پیا تے جرأت تے بہادری نال لڑدا پیا، تے نبی نے فرمایا جہنمی ہے۔ اے تے ایک دا گل ہوئی نا، پتہ نہیں اور کنے ہون گے ماشاءاللہ، یعنی صحابہ تے تنقید، اے تے ایک دا اظہار ہویا نا، تے باقی تے پتہ نہیں اور کنے ہون گے جنہاں دا نبی نے اظہار نہیں کیتا الیاذ باللہ تعالی۔ تو آئیے میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک دے سامنے جدو بہادری تے جرأت دی گل ہوئی نا تو فرمایا لڑن والا جہنمی ہے، لڑن والا
صحابی آندا ہے میں پیچھے پیچھے ٹر پیا، ویکھا دی موومنٹ کی، یہ دی نقل و حرکت کی، یہ کردا کی ہے، یہ اینڈ کیویں ہوندا ہے؟ انہاں ویکھیا کہ جسے زخماں دی تاب نہ لے سکیا، انہیں اپنی تلوار اپنے آپ نو مار لئی تے واصلے جہنم ہو گیا۔ نبی دا فرمان پورا ہو گیا۔ فرمایا صرف کلمہ نہ ویکھیا جے، فرمایا صرف اے نہ ویکھیا جے کہ اسلام والوں لڑدا پیا، اے نہ ویکھیا جے میرا ساتھی ہے یا قیامت تک آئے تو صرف کلمہ نہ ویکھیا جے۔ فرمایا اگر اس موتے مرے جو اپنی تلوار خود کو مارے، اگر مر جاتا ہے تو وہ جہنمی ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ یہ مکروہ عمل اتنا برا ہے کہ ایسا کرنے والا کبھی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ کیونکہ فعل حرام کا مرتکب اسی فعل سے موت آئے وہ کبھی جنتی نہیں۔ ہاں تو میں کہ جدھر تیرا اشارہ ہے میں قرآن پیش کر دینا، انہوں تے نبی نے بالکل ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ جنتی نے کی نے بولو۔ رب نے آخیا مازاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا، اے مازاگ دے کاجل والیا محبوبہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن پڑھیا جا رہا ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اے محبوبہ بشارتاں تو دینیاں نے، خوشخبریاں تو دینیاں نے۔ ایک ویکھنا ہی ایمان والا ہوئے، دوجا عمل صالح کرنے والا ہوئے۔ وبشر الذین آمنوا، ایک وہ ایمان والا ہوئے، دوجا وعملوا الصالحات عمل صالح کرنے والا ہوئے۔ تو پھر دسیں بشارت کا دی دینی ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کوئی تیرا بخیل ہے، دو گالا میں نہ جنہ چ نجات، ایک صراط و سلام تے ایک سبحان اللہ۔ یہ تاڈے نصیباں دی کمی ہے جڑی زبان سبحان اللہ نہ کہ یا حضور تے درود نہ پڑھے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں مرض کرنے پہ مسلمان بھائیو قادی بشارت دینی ہے۔ قرآن کی اندر پیا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا سونیا تو جنت ونڈنی ہے، ایمان والے نو دینی ہے، بے ایمان نو نہیں دینی۔ فرمایا تے جیڑا کم چنگے کردا ہوئے اونوں دینی ہے، جیڑا کھجوراں دے باغ کھووے لوکاں دا حق کھو لے اونوں نہیں دینی۔ ہن ویکھنا ہے نبی نے اونوں نہیں دینی، یہ کہ بے ایمان نو نہیں دینی جدے چ ایمان نہیں۔ دوجا جیڑا غاصب ہوئے قبضہ گروپ ہوئے اونوں نہیں دینی۔ ویکھنا ہن نبی نے جنت کنوں دتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرے امام الانبیاء فرماؤندے نے پہ حدیث نہ ہوئے آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوئے 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ دا استام لے کے دینا، مر جانا ہے، 1000 من مٹی پہ جانی ہے، کسے نال نہیں جانا، تڑیاں پالٹیاں نہیں جانا نال، قبر وچ کم ہونا تے مدینے دے تاجدار میں ہونا ہے۔ ہائے ہائے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، جیڑے کہندے سی مرانگے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں انے، جیڑے ترس دے دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے۔ تے جدو باغ وچ
آخری ویلا جدو بندے تے ہوندا ہے، جدو باغ وچ خزانے وال کھولے، جدو باغ وچ پڑھ لو تمہیں کو پولیس کا چھاپا پھیل گیا، کنے ڈکے آ جے نام مرادی ہے، پڑھ لو اچھی پڑھو زبان جو پھٹے تے بہ کے باں باں لائی ہوں جسے حضور دا ذکر ہوئے وہ تو انج نے فیم کھا کے نے آ گیا روندے مل کے کہو وڈیریاں نو معافی یا نہ آوے تو معافی جیڑے کہندے سی جدو باغ وچ آخری ویلا جدو باغ وچ خزانے وال جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں انے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یار جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار جائیداداں دے رولے پیسوں دے رولے بینک بیلنس دے رولے پتراں چ پی جاندے نے انہاں دے پیچھے لگنے تے تڑیاں پالتیاں جنہ نام ہی بھول جانا جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں انے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں قبر وچ کم آنا تے مدینے دے تاجدار نے آنا ایویں کملیا دوجیاں پیچھے پجا پھرنا پہلی سرکار نو من پھر تیری دین دنیا تے قبر اشر بہتر ہو جائے گی انہاں تڑیا پارٹیاں تے نام ہی نہیں لینا کسے بھی نام نہیں لینا دنیا تے کون ہے جڑا اپنے واسطے پیو واسطے بھراواں واسطے دادے واسطے نانکیاں واسطے دادکیاں واسطے کدی عیداں دیاں خوشیاں ترک کیتیاں ہون کدی انہیں اپنے بچیاں دیاں شادیاں دیاں کوئی خوشیاں ترک کیتیاں ہون کوئی نہیں کردا کدی یاد آ گیا ساڈے ہوندے سن ایک میری سرکار ہے کہ جدو تو نہیں سا تو ادو بھی میرا نبی تیری بخشش سے دعا منگتا رہا کہ جے تو ہے نا تو ادو بھی قیامت تک آنے والے واسطے میرا نبی غار دے وچ ڈگ کے تیری بخشش واسطے دعا کرتا رہا تے جدو کوئی نہیں ہونا تیرا سارے دفن کر کے ہزاروں مٹی دے تھلے دب کے تے واپس آ جانا ہے میری سرکار نے آ جانا ہے فکر نہ کر غلامہ میں تیرے سر تے ہاں ہاں جی تو رس کرنا پہ مسلمان بھائیو جس لیے نہیں گل مرض کرنا پہ غور فرمانا ذرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے پالتیاں تے ایویں عقیدیاں دے گروہ بندی دا گروہ جماعتاں دے بت نہ پوج نبی دی حدیث میرے ذمہ میں وکھانا فرمایا مرن والا جہنمی معلوم ہوا ہے وہ فعل حرام جدے کرن والا جنتی ہو سکتا ہی نہیں تو مرض کرنا رب دے پیارے حبیب نے جنہاں نو جنت ڈکلیئر کر دیتا ہے واضح کر دیتا ہے کنفرم کر دیتا ہے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ صحابی ہوندے گئے نے فرمایا جا تو ہی جنتی جا تو ہی جنتی جا تو ہی جنتی
ہے کوئی ماں دا لال جنہوں نبی جنتی آکھے؟ اگر کوئی کہے کہ میں صدیق کے لیے نہیں مانتا کہ صدیق کو جنتی کہا، تو پھر اسی نبی نے کہا ہے کہ خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے، پھر وہ سیدہ کی سرداری کا بھی منکر ہے۔ اسی نبی جس زبان سے فرمایا میرے خلفاء جنتی ہیں، اسی زبان سے نکلا کہ میرے حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر وہ ان کو جنتی نہیں مانتا تو نبی کی زبان کو دوسروں کو بھی نہیں مانتا، تو میں عرض کر رہا ہوں پھر یہ بھی ماننا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہو ہی سکتا ہے نا جنہوں اللہ نے مختار کل بنایا ہوئے، جنہوں دل کرے جنت دے چھڑے، جا تینوں بھی دیتی، جا تینوں بھی دیتی، جا تینوں بھی دیتی۔ ہائے ہائے، مگر ایسا نامراد گروہ بندی دا فعل ہے کہ جیڑا حق سمجھن نہیں دیندا۔ حق ہوئے جیڑا نبی دی زبان چو نکلے، اللہ دا قرآن آکھے۔ سمرز کرنا بے مسلمان بھائیو، توجہ ہوئے تک چھوٹا جا نقطہ اور پیش کر جا۔ میرے نبی نے فرمایا لڑن والا جنمی ہے۔ شابی آندا وہ دی موت ہو گئی خودکشی نال، ایک تے پتہ چلا کہ یہ فیل برا ہے، یہ کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا ایک تے۔ دوجے نمبر تے آ مولوی ہوں نے 28.5 من پکے دے لال سوئے ٹماٹر ملت نام مراد بیٹھے کسی نے نہیں پتا جی کدو کل کی ہونا ہے، کسی نے نبی تو اللہ تو سوا کسی نے علم غیب ہو ہی نہیں۔ وہ علی لڑدا پیا تے نبی آندا پیا جنمی ہے، نبی آندا پیا جنمی ہے۔ ہے کو جڑا آکھے نبی دی گل نہیں مندا تے دعوی اسلام تو خارج، تے جے ہے تے من کہ میرے نبی نو یہ 2 کتابیں ہیں۔ سنو، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ حکم، فرمایا ابائہم و قبائلہم، اور یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے ابائہم و قبائلہم، جن نے جنتی دائیں ہاتھ جڑے فرمایا قبائلہم و ابائہم و قبائل، اس کے باپ کو جانتا ہوں ابائہم، او دے پیو نو جاننا، و قبائلہم انہاں دے قبیلیاں نو جاننا، او کس برادری دا ہوئے گا؟ اور پھر فرمایا جنمیاں دے نام نے میں ہر ایک دے قبیلے تے برادری نو جاننا تے دے پیو نو بھی جاننا، دا پیو کیڑا ہے۔ حدیث نہ ہوئے ممبر تے بہ کے جھوٹ بولے، سڑک تے کھلو کے جھوٹ بولے، قرآن دا لعنت اللہ علی الکاذبین، تے جڑا ایڈے وڈے مجمع مسجد وچ بہ کے ممبر تے بہ کے ممبر رسول تے بہ کے جمعے شریف دے دن جھوٹ بولے، وہ تے بڑا بڑا بے ایمان ہے۔ تے جے گل واقعی حدیث ہوئے تے جڑا نہ منے پھر چوٹی دا بے ایمان ہے۔ حدیث میرے ذمہ۔ ہاں جی، تو رس کر دیا مسلمان بھائیو، تو مرض کرتا تو فرمایا لڑن والا شہید ہے۔ ہوں جی نبی اظہار نہ کر دے تے اساں بھی تے شہید ہی آکھنا سی نا۔ بولو، معلوم ہوا ہر لڑن والا شہید نہیں۔ یہ مینو تینوں اختیار نہیں کہ جدے تے دل ٹھپ موڑ دیتی آ شہید ہی، آج گاما شہید، پتا شہید، راما شہید، اسماعیل شہید، شہید آج اسماعیل شہید ہو کو بالا کوٹ والا، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز پڑھتے نبی کا خیال آ جائے زنا جمع بیل قدر سے برا ہے، تو کیا میں اسے شہید کہوں؟ بالکل نہیں مانتا میں۔ شہید اسے مانوں گا جو در مصطفیٰ کا غلام ہو، جس دل میں احترام مصطفیٰ ہو، میں اس کو مانوں گا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، اور ایسا پیار کرنے والا ہو کہ ماں باپ بہن بھائی کائنات سے بڑھ کر ہر چیز نبی کے قدموں میں قربان کرے، اسلام کے لیے جان دے، حضور کے نام پہ دے، پھر میں مانتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، کہ جنہوں شہید میرا نبی کہے کہ اے شہید ہے، نبی بھی نہیں رب، امام عالی مقام پیدا ہوئے تو رب نے فرمایا جبریل جا مبارک دے جا کے میرے حبیب نو میرے لو، سونے نواسے دی مبارکی کہ نالے 10 دے نال شہید ہون گے۔ یہ 10 میں انشاءاللہ بیان تفصیل نال کرانگا۔ میرے نبی نے فرمایا شہید میں، میرے نبی نے فرمایا میرا عمر شہید ہوئے گا، میرے نبی نے فرمایا میرا عثمان شہید ہوئے گا، میرے نبی دی حدیث ہے میرا علی شہید ہوئے گا، میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا۔ اب جو حسین کو شہید مانے باقی کو نہ مانے وہ بھی حدیث رسول کو نہیں مانتا، تو جو باقی کو مانے
حضرت حسین کو شہید نہ مانے وہ بھی حدیث کو نہیں مانتا، منافق ہیں دونوں، اور ایک سنی ہے جو ان کو بھی شہید مانتا ہے، ان کو بھی شہید مانتا ہے۔ زبان جو ایک نکلی نا، سنیو تہاڈا مذہب کوئی مولویاں دا کڑے یا فرلو قسم دا مذہب نہیں، تہاڈا مذہب قرآن حدیث ہے، صرف انہیں تہانوں مذہب نال پیا انہاں انٹرسٹڈ نہیں۔ دنیا سوار ہو گئی ہے، کبھی دین نو اہمیت دیو تو تہاڈے مذہب ورگا، باقی سب باطل، حق تہاڈا ہے۔ اور میں ایویں نہیں کہندا پیا کہ میں سنی ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ اہل سنت حق ہے۔ تو میں کیا تمہیں میں 50 باری انہوں نے آ بیٹھا جہاں دل آ جائے دم دبا کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، انہوں نے پتا ہے کہ کچی روٹی والا مولوی نہیں۔ ہاں جی، تو عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو، اسلام دے واسطے یزید جسلے اقتدار لینا پہ عہد معاہدہ کر کے اسلام دے نام تے، اسلام دے نام تے اقتدار لین والا جسلے اسلام دے نل اقتدار دے نشے چ بدمست ہویا، نشے وچ بدمست ہویا ہے تو انہیں اقتدار دین دیاں حداں نو توڑنا شروع کیتا۔ امام علی مقام خون حیدری جوش وچ آ گیا، فرمایا او دنیا دے کتیا، میں حسین علی دا بیٹا ہوں، نبی پاک نے تربیت کیتی ہوئی اس دین واسطے، میرے نانے نے بڑے مصائب برداشت کیتے نے جڑے 10 نو تفصیل نال بیان کراں گا۔ میرا بابا ساری عمر جہاد وچ رہیا، تو کون ہے؟ میں تیاری کر رہا آ رہا ہوں، تیرا تختہ الٹ کے رکھ دیاں گا، میں پرچم اسلام نو بلند کراں گا، دین اسلام دا پرچم بلند کراں گا، میں دین دے واسطے آ رہا ہوں، تو طاقت دے نشے وچ دین دیاں حداں نو توڑنے پیا، میں اے ہوئی اقتدار لے کے دین دے پرچم نو بلند کراں گا، جس دین واسطے میرا نبی گلی گلی کریا بستی بستی گئے نہیں۔ چنانچہ وضاحت پھر اس دن کریں گے چونکہ جمعے دا وقت کم ہوندا ہے۔ عرض کرنا امام تیاری فرمائی، تیاری جدا حکم دے دیتا، جس لئے تیاری ہو گئی ہے، سیدہ شہر بانو حضرت سیدہ زینب اور ام کلثوم بہنا بھی تیاری کر دیا نے پہیاں، ساری تیاری ہو گئی، رختے سور باندھ لیا گیا، باندھ کے تیاری کر لی، اور آخری بار اپنی ماں دی قبر تے سلام کرنے واسطے جاندے نے پے، اپنی اماں دی قبر تے سلام کرنے واسطے، پہلے نانا دی قبر تے سلام کیتا، جس لئے عرض کیتی نانا جان جا رہے ہیں دین واسطے، جا رہے ہیں تیرے دین دے پرچم دے واسطے جا رہے ہیں، دین پرچم سر نگوں نہیں ہون دیاں گے، دین دے تحفظ واسطے جا رہے ہیں، حفاظت واسطے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے سلام کیتا، شہزادیاں نے سلام کیتا، ننیاں شہزادیاں تے شہزادیاں نے سلام کیتا، اور سیدہ قدمہ والے، سیدہ سرہانے والے سید قدمہ وال کھڑے ہو کے عرض کر دینے نانا جان جا رہے ہیں نگاہ کرم فرمانا، جس لئے اجازت لے کے سلام کر کے جا رہے نے۔ پھر آخری بار ماں دی قبر تے گئے نے، جنت البقیع شریف دے اندر قبر تے پہنچے نے، سیدہ قدمہ وال سید سرہانے وال کھڑے ہو گئے، عرض کیتی امی جان دعا کریو، نانے دے دین تے مشکل وقت آ گیا ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ امام علی مقام جسلے والدہ دی قبر تے کھڑے نے سرہانے والے پاسے، سیدہ شہزادیاں ام کلثوم اور جناب سیدہ زینب قدمہ ول کھڑیاں نے، ماں دی قبر نو کلاوے وچ لے کے زارو قطار روئیاں نے، امی ویران نو لے کے چلیاں وہ سلامت رہے۔ تربت زہرا حرکت وچ آ گئی، تربت زہرا حرکت وچ آ گئی ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ معصومہ حضرت سیدہ زہرا دے جسلے قدمہ نو چم کے قبر نو عرض کیتی امی جان دعا کرنا، آقا حسین نے سلام کیتا، تربت زہرا حرکت وچ آ گئی، فرمایا جاؤ بیٹا اے او دین جدے واسطے تیرا بابا میدان جنگ دے وچ ساری زندگی تیار کھڑا رہا ہے، اے او دین جدے واسطے تیرے نانے دا جسم زخمی ہویا،
دین سکھایا بستی بستی کریا جا کے لوکاں پتھر مارے نے نانے نے تبلیغ نہیں تیرے نے چھڈی نہ لوکاں نے تکلیفاں دتیاں نے پائے سبات نو لغزش نہیں آئی حسین بیٹا پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے امی جان پھر دعا کر دیو حسین دے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے ننے ننے شہزادے شہزادیاں لے کے جا رہے نے فرمایا جواب آیا پترا فکر نہ کر جدو سواری تو ڈگے گا اگے چولی فاطمہ دی ہوے گی جدو سواری تو ڈگے گا اگے چولی فاطمہ تو زہرا تیری ماں دی چولی ہوے گی سلام کر کے ہن تک پتہ ہے جناب سیدہ صغرا نو میں نال جانا ہے اور لوگ کئی شاعروں نے یہ کہا کہ چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آہی مار دی ایک کڑا ایک چھاننی ایک کوزا حالت جڑی اس دیوار دی یہ بالکل غلط ہے حضرت سیدہ صغرا شادی شدہ تھی امام حسن مثنی کی بیوی تھی اور امام حسن مثنی حضرت مولا حسن کے بیٹے ہیں دونوں میاں بیوی مدینہ پاک رہے ہاں طبیعت خراب تھی وجہ یہ تھی رہنے کی یا حکمتیں ہوتی ہے امام نے چھوڑ دیا فرمایا تم یہاں رہو جب طبیعت سنبھلے گی میں علی اکبر کو بھیج دوں گا بیٹی تمہیں لے جائے گا تو جسے لے ٹریاں تے جناب امام علی مقام سواری رات دی تاریکی سے سلام کر کے ٹرے تو سیدہ صغرا رات دی تاریکی وچ اپنی ویراں نو اپنے باپ نو الوداع کرنا ہی نال ہاتھ چک لینے یا اللہ سلامت رہون میرے ویر سفر تے جا رہے نے دین دی خدمت واسطے جا رہے نے کیونکہ پچھلے کردار سن بے ایماناں دے کی کردار ہوندے نے جدوں کوئی حق دی گل کرے دین دا خادم بن کے جائے پتہ سی خیال ہوندا سی پیا ٹکراؤ نہ ہو جائے یا اللہ میرے ویراں نو سلامت رکھی اور ننے جی علی ابو جی آخری بار الوداع کہنے لگیاں فرمایا بٹیا جاؤ ان گھر چلے جاؤ الوداع ہو گیا عرض کی ویرا ابو جان جلدی ذرا میرے ویر نو پجوا دینا علی اکبر نو بھجوا دینا میں اڈیک دی نہ رہاں کیونکہ اس بہن دی کوئی زندگی نہیں جدے ویر وچھڑے ہوئے ہون شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیا پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا آقا ذرا میرے ویر نو جلدی بجوا دینا فرمایا بٹیا فکر نہ کرو جہاں ہی موقع ملیا اگر ملیا تو میں بجوا دیاں گا سرکار امام الانبیاء چل دے گئے نہیں امام الانبیاء دا نواسا چلے نہیں ننا جا علی اصغر اپنی ماں دی گود وچ جھول رہا ہے تقدیر آندی ہے پئی صغرا اج ویراں دی زیارت کر لے پھر تینوں ویر نظر نہیں آن گے بھائی نظر نہیں آن گے اج زیارت کر لے اپنے باپ دی پھر تیرا خاندان قربان ہو جائے گا نانے دے دین تے تقدیر پکار رہی ہے حضرت امام حسن مثنی نے فرمایا چلو صغرا اللہ اور رسول دے سپرد جس لئے قافلہ نکل گیا اور چل دیا قافلہ مدینہ منورہ تو نکلیا مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے مکہ مکرمہ تو جس لئے پہنچے نہیں پھر اگے چلن لگے عبداللہ بن عمر نے عرض کیتی حضور کوفی لا یوگی بڑے بد عہد نے پہلے اپنا نمائندہ بھیج دیو چنانچہ جڑا حضرت امام مسلم نو بھیجیا اس واسطے بھیجیا حضرت عبداللہ بن عمر دے مشورے نال جس لئے چلے گئے نے 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی 40,000 کوفی نے پہلے دن بیعت کی تھی جس وقت حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیتا آقا تشریف لے وہ حالات ٹھیک نے 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی اور اس وقت گورنر نعمان بن بشیر سی نعمان بن بشیر گورنر سی ان ملا نو کی آکھاں میں جڑے کہندے یزید دا کوئی گناہ نہیں جس لئے 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی تو جڑے یزید دی حکومت دے چمچے سن وہ بے ضمیر وہ گئے گورنر دے کول کہ نعمان بن بشیر تو ویکھیا کہ کی ہوندا پیا فرمایا ہاں میرے علم چے کی ہو رہا انہاں کہا چا بیعت ہو رہی ہے امام مسلم دی اور حضرت امام حسین دے نمائندے نے انہاں کہا ایکشن کیوں نہیں لیندا فرمایا میں کیوں ایکشن لواں آخے کیوں تو گورنر نہیں
فرمایا ایک پاسے گورنری ہے، ایک پاسے رسول اللہ دا دین تے نبی دی آل ہے۔ فرمایا ایکشن میں گورنری پیچھے اپنی قبر اشر برباد کر لوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ میں انہاں دے خلاف کوئی ایکشن لوا۔ گورنری ایک نہیں، 1000 گورنریاں میں آقا حسین دے جوڑیاں دی طور تو قربان کر دیا۔ جس لئے ایکشن نہ لیا، چنانچہ انہاں یزید وال پیغام بھیجیا۔ جدو یزید نو اطلاع ملی کہ بغاوت ہو رہی ہے تو یزید نے نعمان بن بشیر نو معزول لیے آرڈر لکھے، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بڑا مکار اور عیار قسم کا آدمی تھا اسے بلا کے بریفنگ دی کہ ایسا کرو حکومت کے خلاف کوئی تاریخ اٹھے اچل کے رکھ دو، تہس نہس کر دو، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، حکومت کو کوئی حکومت کا تحفظ ہونا چاہیے، میری حکمرانی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 40,000 بندہ جو بیعت کرتا ہے اگر بدل جائے تو بدل جائے، ورنہ بلڈوزر پھیر دو، سب کے مکان برباد کر کے رکھ دو، کوفہ مجھے میدان نظر آ جائے تو کوئی گلہ نہیں، اگر بغاوت ہو گئی تو مجھے تجھ پہ گلہ ہوگا۔ اگر تو ایسا کرے گا تجھے انعام و اکرام ملے گا، تیرے اقتدار کو مضبوطی ملے گی، اور تو تاحیات گورنری کرے گا۔ دنیا کا کتا دنیا کے لالچ میں آ کے اپنا سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نہیں گل ہوں ہے بھائی نعمان بن بشیر معزول ہو گئے، آ کے انہیں آرڈر وکھائے اور خود گورنری تے قابض ہو گیا، جس لیے بیٹھ گیا۔ سارے کوفے دے معززین جڑے نے انہوں نے بلا کے ایک جنرل میٹنگ کی تھی کہ کہنے لگے کہ انہوں یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے، اگر کسی نے امام مسلم کا ساتھ دیا اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا، بچے ذبح کر دیے جائیں گے، خبردار۔ جیسے امام حسین کا نام بھی لیا اور امام مسلم کا نام بھی لیا، او بزدل کوفی جڑے کل بیعت کر دے سن پہ آج بیعتاں توڑنا شروع کر دے، اس لیے بیعتاں توڑ دینی پہ۔ آخر اختصار کرنا، جمعے دا وقت کم ہوں گے۔ امام مسلم جڑے نے کل جنہاں دے دعوت ہو رہی ہیں جو دروازے بند کر دینے پے اور دروازے بند ہوندے نہیں پے، ادھر فورسز نکل پئیاں، ابن زیاد دے سپاہی نکل پے، پکڑ کے لیاؤ امام مسلم نو۔ چنانچہ رات گلیاں وچ نے، دروازے بند نے، ہر دروازہ امام مسلم نہیں بند ہے۔ ایک عورت دے گھر فجر دی نماز دا وقت ہویا، جس لئے فجر دی نماز دروازے دس بڑھری جی مائی باہر نکلی، اما میں مسلم بن عقیل ہاں، میں امام مسلم ہاں، نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا عرض کر لگی آؤ آقا تشریف لیاؤ، وضو فرمایا نماز پڑھ دیا۔ جس لئے اطلاع ہو گئی وہ بیٹے نے مائی دے نے دنیا دا کتا سی اطلاع کی تھی، جس لئے گرفتار ہو گئے امام مسلم۔ عبید اللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے، دربار لگ گیا، خوشی ہو گئی کہ باغی جڑے معاذ اللہ گرفتار ہو گئے نے۔ امام مسلم نو پکڑیا، کہنے لگا امام مسلم تو بغاوت کرنے پیا؟ فرمایا ہاں بغاوت کرنا، حسین دا وفادار ہاں، تیرا میں باغی ہوواں گا، تیرے باس دا باغی ہوواں گا، مگر دین دا باغی نہیں، آل رسول دا باغی نہیں۔ امام علی مقام امام مسلم نے مجاہدانہ جواب دیتا، کیوں نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انہاں کے سوال کیتے، مجاہدانہ جواب دیتے، آخر جلاد نو حکم ہویا، تلوار فضا میں لہرانے لگی۔ فرمایا دنیا کے کتے حکومتوں کا اصول ہوتا ہے کہ جس کو سزائے موت دی جائے اس کی آخری خواہشات، آخری گفتگو، کوئی باتیں، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اس کی کچھ وصیتیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا بول کیے؟ فرمایا سن، دنیا دے کتے آئے کہ میں خط لکھ چکے ہیں آقا حسین نو حالات ٹھیک نے، اخلاقاً ذمہ داری ہے تیرے تے کہ آقا حسین نو پیغام بھیج دے کہ یا حضرت ایتھے تشریف نہ لے جانا، کوفی بڑے بے وفا نے اور بے حیائی کر کے اپنی بیعتاں توڑ چکے ہیں۔ فرمایا دوجی وصیت وے کہ میرے دو ننے ننے بچے نے جڑا اس ویلے میں نہیں جاندا کتھے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے جڑے لوریاں لے کے ماں دی گود وچ ساؤن والے نے، میں نہیں جاندا اس ویلے پوزیشن کی ہوے گی یا کیڑی جگہ نے۔ اگر تلاش ہو جاون، مل جاون، انہاں نال کوئی شریف آدمی بھجوا دینا، انہاں نو پیار نال رستے دا سامان دے دینا، کھانے دینے دا،
ڈگدے ٹہندے آپے مدینہ پاک پہنچ جان گے، نال بھجوا دینا، مدینے چلے جان گے، اپنی ماں دی گود وچ جا کے لیٹ لین گے، اپنے خاندان وچ پہنچ جان گے۔ ادھر جلاد نو اشارہ ہویا، ظلم دی تلوار چمکی اور گری، شر تن تو جدا ہو گیا، شر قلعے تے رہ گیا، جس میں اطہر چوک وچ گر گیا، اور اگ جنگل دی اگ دی طرح پورے کوفے دے وچ بات پھیل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے نے۔ جڑے دل وچ بھی خیال رکھتے سن انہوں نے نکال دیتا کہ تباہی پھر جائے گی، اسی برباد، ساڈے بچے ذبح ہو جان گے۔ یہ خیال خوف زدہ ہو کے بیتا توڑ دینے پہ، نہ تک کوئی نہیں لیندا پیا۔ ادھر ابن زیاد نے کیا، تلاش کرو بچے کتھے نے، تلاش کرو بچے کتھے نے۔ لشکر نکل پے، انعام و اکرام دے اعلان کیتے، جیڑا پکڑ کے لے آئے گا انہوں انعام دیتا جائے گا، انہوں سرٹیفکیٹ دیتے جان گے۔ ہر بندہ دوڑ پہ آوے۔ قاضی شریح دے گھر آرام کرتے سن پہ بچے۔ قاضی شریح جدو امام مسلم شہید ہو گئے، گھر لگے آئے بچیاں نو کلاوے وچ لیا، پیار کیتا، شہزادے سن۔ آخیا قاضی جی اگے بھی پیار کر دے ہو، عقیدت مند ہو، پر اج سمجھ نہیں آئی، اج بڑا انوکھا انداز اسی سانو محسوس ہوندا پیا کہ انج لگدا ہے جویں باپ ساڈے دے حالات ٹھیک نہیں رہ گئے، کچھ حادثے ہو گئے نے۔ عرض کیتی شہزادیو قدم بوسی کر کے، عرض کیتی تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے، تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے، تہاڈی تلاش وچ ابن زیاد نے فورسز چھوڑ دتیاں نے، لوکاں چ انعام و اکرام دا اعلان کیتا ہے، جڑا بچیاں نو پکڑ کے لیا ہے۔ اس واسطے شہزادیو پیار کرنا وہ، چیخاں نکل گئیاں، آہیں نکل گئیاں، یارو قطار، ہائے ابو جی، ہائے ابو جی، ہائے ابو جی۔ اپنے پتراں نو سینیاں تے لٹا کے اپنے بچیاں نال پیار کرن والے ہو۔ ذرا امام مسلم دے بچیاں ول وی ویکھو، ننے جے شہزادے جسلے چیخ دے پے، شام دا وقت ہویا، شام دا وقت ہویا، فرمایا شہزادیو گھبراؤ نہ، ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے، او دے نال روانہ کر دیاں گا، تسی قافلے نال ٹردیاں جانا، مدینے پہنچ جاؤ گے۔ جسلے ٹرے شام دا ویلا ہویا، قافلے نال ٹرے، اندھیرا ہو گیا، قافلے والے جا رہے نے، ننے بچے ریت دیاں ٹیلیاں تے کیویں سفر کر دے، کیویں سفر کر دے ریت دیاں ٹیلیاں تے، باپ دی انگلی پکڑ کے چلن والے، ماما دی اکھاں دی ٹھنڈک، پینا کولو لوریاں لین والے، ماں دی گود وچ سون والے، کیویں ریت دیاں ٹیلیاں تے تنہا سفر کر دے نے۔ جسلے رات اندھیری ہو گئی، شہزادے بچھڑ گئے، ساری رات ریت دیاں ٹیلیاں تے پھر دے رہے، شہزادے رستہ نہیں ملیا۔ جسلے صبح نکلی ہے، لو لگی، جسلے چانن ہوندا پیا، چانن ہوندا پیا، ویکھیا تے کوفے دے درو دیوار نظر آوندے نے پے، ملازم گشت وچ نکلے ہوئے نے، جسلے ویکھ رہے نے اس ویلے ریت دے ٹیلے تے اے کون نے بچے، اے ویڑا تے ہوے جدو ماما نال لیٹ کے سوندیاں نے، بچیاں نو نال لٹاندیاں نے، پیار کردیاں نے۔ شہری دا ویلا، ٹھنڈک دا ویلا ہوندا ہے، اس ویلے انہاں دا ہوندا ہے گھر دا کم کر لئیے، بچے ذرا آرام کر لین۔ شہری دے ویلے صبح دے وقت سو جاندے نے۔ ایتھے کون نے جڑے اس وقت پھردے نے پے؟ جا کے سپاہی ابن زیاد نے آخیا کون ہو؟ وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم تنہا مسافر ہیں مدینے کے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ فرمایا ساڈا ابو شہید ہو گئے نے، کی پتہ ہے کہ ساڈی تلاش وچ چھوٹیاں عمراں نے، ابو ساڈا ابو شہید ہو گئے نے، قافلے نال جاندیاں وچھڑ گئیاں، رستے دا پتہ نہیں، سانو راہ پا دے، تینوں قیامت والے دن صلہ دتا جائے گا۔ مگر دنیا دے کتے دا ہاشا نکلیا، کہہ کر لگایا
کہندا تانوں تسی تے میرا ایک لاٹری نکل آئے ہو چیک مینو انعام ملے گا، میں ابن زیاد دے دربار وچ لے کے جاواں گا۔ شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اور دوستا شہزادے تھوڑے بکھرن لگے نے، فوراً پکڑ کے رسی دے نال ہاتھ بن لینے، گرفتار کر لینے۔ فرمایا لینا اسی کتنا کو نسلاں گے، ذرا کمزور کر دے، ذرا ڈھلیاں کر دے، جس میں اطہر دے وچ رسیاں وڑ گئیاں نے، بہت آ جاؤ چیخ رہے نے، باکس کے بنن نال بازو سرخ ہو گئے نے، ہتھاں نو ورم ہو گئی ہے، ساری رات دوڑ دے، پیراں نو ورم تھکے ہوئے نے، لے کے سپاہی جدو بستی والا آوندا ہے، کوفے والا آوندا، عورتاں بچیاں بوڑھیاں چھتاں تے سوار ہو گئیاں، مرد بچے بوڑھے جوان شہر دے دروازے تے آ گئے نے، شور مچ گیا کہ بچے گرفتار ہو گئے نے، جسے لے کے جاندے نہیں پے، اور جسے لے کے بچے نے ہجوم ویکھ کے شہزادے حیران ہو گئے نے، حیران ہو رہے نے، کوٹھیاں تے قیامت صغریٰ دا منظر ہے، اور بازاراں وچ بھی چھپ کے لوگ رو رہے نے، ننے آخر انسان دے دل وچ دل ہوندا ہے، جس لے دل ویکھیا ننیاں ننیاں عمراں اکھاں نو ورم نے، پیراں نو ورم نے، ساری رات دوڑ دے رہے نے، غنودگی نہیں ڈردی ہے، ننے ننے بچے ٹردے نے، زمین تے قدم گھسدے نے پے، قدم اٹھان دی ہمت نہیں رہ گئی، جس لے گئے نے، اور قیامت صغریٰ دا منظر ہے، شور مچ گیا، سسکیاں نال آہاں دے نال شور مچ گیا، اور بچیاں نو لے کے جا رہے نے، ایک بچے نو بلایا، فرمایا سانو دسو ساڈے ابو کیڑے بازار وچ نے؟ انہاں کہا بھائی او جڑا سا شہزادیو سامنا چوک نظر آ رہا ہے، فرمایا ہاں، اوتھے کوئی ابری ہوئی چیز نظر آندی ہے پئی، فرمایا ہاں، فرمایا تاڈے ابو دا لاشا پیا ہویا ہے، بے گورو کفن لاشا پیا ہویا ہے، فرماندے نے اس سپاہی نو او لینا جے لے کے جانا ذرا اس راہ تو لے جاؤ، سرکٹا لاشا پیا ہویا ویکھو۔ اٹھو ذرا دیکھو، رات دا کھانا بھی نہیں کھایا، کسے پانی نہیں پلایا، ابو جی پیر درد کر گئے، جسلے باپ دی لاشے نو چمٹے ہوئے نے، ابو کیوں بولو کیوں چھوڑ گئے ہو، نال لے جاندے ہو، انہاں مصیبتاں تو محفوظ ہو جاندے، کھیتی علی کی کٹ گئی۔ باپ نال پیار کردے نے پہلا لاشیاں نال، ہائے ہائے اپنے اس بچے انو سینیاں نال سینیاں تے لٹا کے پیار کرنے والے ذرا ویکھ اس حیدر کرار دے خاندان دا کردار بھی ویکھ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام عالی مقام دے شہزادے جس لے چمٹے ہوئے باپ دے لاشے نال پیار کردے نے پے، پھر سپاہی اندر جلدی کرو دربار دا وقت ہو گیا ہے، لے کے جاندہ پیا، شہزادے پیچھا مڑ مڑ کے باپ دے لاشے نو الوداع کہندے نے پے، ہاتھ تے بجے حورو غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں، ظلم و ستم دی انتہا ہے، میرے آقا حسین دے خاندان بچے جس لئے ابن زیاد دے دربار گئے نے، ابن زیاد دے دربار گئے نے، اور آپ نے فرمایا اتھے جا کے کھڑے ہو گئے نے اور موت دا انتظار کر رہے نے۔ ابن زیاد نے مشورہ کیتا، انہوں نے کہا جیل دے اندر بند کر دیو، یزید دے حکم دا انتظار کرو۔ جو محب اہل بیت سی انہیں پوچھا کون نے؟ جواب امام شہزادہ وہ سپریڈن جیل سمجھ گیا، قدمہ نو بوسا دیتا اور بیوی دے کول لے گیا، رات نو پیار کیتا، نپیا، روٹی پیش کیتی، مگر باپ دی جدائی وچ یتیم کی کھادا۔ آخر امام عالی مقام امام مسلم دے بیٹے جس لئے رات گزر گئی، کچھ اندھیرا ہو گیا،
فرمایا ایک دروازہ جاندا ہے یہ سیدھا راہ مدینے شریف نو جاندا ہے، مگر تقدیر دے اگے تدبیر نہیں چلدی۔ بچیاں نے پھر کوشش کیتی نکلن دی، اور جسلے دوڑے نے ساری رات ریت دے ٹیلے تے ریت وچ راہ کی نظر آوندا، جسلے صبح دا وقت ہویا لو لگ گئی، ایک کھجور دے کھوہ دے وچ بیٹھ گئے نے، وڈے فرماؤندے نے آ ذرا میری گود وچ آ جاؤ، بڑے بھائی باپا بجاؤندے نے لوریاں دے کے تینوں سلا دیاں، سو جاؤ سو جاؤ میرا ویرن سو جاؤ، پیار کر کے سلاندے نے، ہاتھاں دیاں انگلاں دی کنگھی نال ویر دیاں زلفاں نو سوار دے نے۔ ایک نکرانی باہر نکلی، کسے کم تے ویکھیا اے کون ہے جڑا پیڈے پیار نال لوریاں دیندا پیا، ویکھیا کھجور دے کھو دے وچ دو بچے نے، پوچھیا کون، دست بستہ کھڑے ہو گئے، فرماندے نے بی بی نہ ماری اسی یتیم، اسی بے لاوارث یتیم، ساڈا باپ شہید ہو گیا ہے، بے وطن مسافر اور دیاں چیخاں نکل گئیاں، کیونکہ پتھر دل کوئی رک جائے تے رک جائے، ورنہ ایمان ہوئے تے چیخاں کیوں نہیں نکل دیاں۔ محبت سی، عقیدت سی اہل بیت نال، ہتھاڑا وج گئیاں اور سب بی بی دیاں آئی نکل گئیاں۔ فرمایا وے بچیو دسو کس ماں دا مقدر ایتھے رلدا ہے پیو، کنا پینا دیاں امیداں ریت دے ٹیلے وچ رلدیاں نے پیاں۔ فرمایا بی بی جدو بی بی نے پیار کیتا، چھوٹے دسن لگے نے، وڈے فرماؤندے نے بائی نہ بولی، کدلے پکڑ کے ابن زیاد کل نہ لے جائے۔ میرے آقا حضرت امام مسلم دے بیٹے جسلے بیٹی اور بچی نے بی بی نے پیار کیتا، فکر نہ کرو بھی شہزادیو بچو میں تاڈی ماں برابر ہوں، گھبراؤ نہ۔ عرض کی فرمان لگے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ فرمایا امام مسلم دے بچے اسی یتیم ساڈے نال پیار کرے گی، اللہ تیرے بچیاں تے رحم کرے گا۔ ماں نے انہیں چھاتی نہ لایا، بڑے نونگلی لا کے اپنی مالکہ کو لے گئی، بی بی بچے نے یتیم نے تے اے تعارف ہے۔ امام مسلم دے وہ بھی محب اہل بیت سی، محب اہل بیت سی، پیار کیتا، سلا دیتا۔ رات نو دے شوہر دا نام حارث سی، حارث جس لے آیا آ کے روٹی منگی، جی مرد گھراں وچ آوندے نے، آ کے روٹی شوٹی منگی، پانی دے دیتا، نال گلاں کر لبیا، ویکھیے مسلم دے بچیاں دا انعام کنوں ملدا ہے۔ بیوی جڑی چون گئی، انہیں آخیا حارث حیا کر، یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیریا، جن وال تھلے آ جاندے نے اونیاں نیکیاں مل جاندیاں نے، گناہ معاف ہو جاندے نے۔ یتیماں نال پیار کریاں اللہ گناہ معاف کردا ہے، بخشیا جاندا ہے۔ چھوڑ کس دنیا دے پیچھے پہ گئے، کہندا چھوڑ واز و نصیحت، مال ملے گا، انعام و اکرام ملن گے، حکومت وچ اہم عہدہ ملے گا۔ کہندی ہے دنیا دے کتیا اے نانو نہ لے، مدینے دے تاجدار نو راضی کر لے، حضور نو راضی کر لے۔ اے دنیا پیچھے تو فاطمہ تو زہرا نو ناراض کرے گا، مولا کائنات نو ناراض کرے گا، علی دے خاندان نو ناراض کرے گا، رسول ناراض کرے گا، خدا نو ناراض کر لے گا۔ جس لئے نہیں گل ہوئی ادھروں بیوی سمجھاندی ہے پئی تے بچے خواب دے وچ کی ویکھدے نے کہ باپ دے کول بیٹھے ہوئے نے، وہ ماحول نظر آیا تے عرض پہ کردے نے، شکایت کردے نے، ابو تسی چلے گئے سو، ساڈا تے اتھے کوئی والی وارث بھی نہیں۔ جس لئے باپ دلاسے دے رہا تو خواب دے وچ ویندے نے پے تے ایک واری اکھ کھلی تے چیخ گئے، باپ دی تصویر غائب ہو گئی، جس لئے آہی نکل گئیاں۔ وہ حارث فوراً کون روندا پیا، کہنے لگی ڈر گئی عورت، بیوی ڈر گئی، کہندی حارث کوئی نہیں کسے پڑوسی دا ہوے گا، چراغ جلایا، ننے جے شہزادے چٹائی تے بیٹھ کے ایک دوجے دے گل وچ باواں پا کے
ہائے ابو جی، ہائے ابو جی، ہائے ابو جی دے آوازیں کٹتے نے پے، ابو نو یاد کر کے روندے نے پے۔ امام علی مقام دے بچیاں دے کول گیا تے گھر دے درو دیوار نو اپنا دوست سمجھدے سن پے، پیار کرنے والا سمجھدے سن پے۔ عورت اگے جسلے عارض گیا کون ہو؟ فرمایا سی تے امام مسلم دے بیٹے ہاں، میرا اے نا اے دا اے نا ہے۔ جسلے دسیا کہہ کر لگا کے والا تو پکڑ کے زمین تے وڈے نو سٹیا کہ میں جنوں تلاش کرنا وہ میرے گھر وچ آرام کردے نہیں پے، اور چھوٹے دے چہرے تے تھپڑ ماریا کہ کدے پروٹوکول نال بیٹھے ہوئے ہو۔ عورت دوڑ کے آئی، وے حارث حیا کر، دنیا دے کتیا نہ مار۔ شہزادے سہم گئے، اچانک حالات ہی بدل گئے۔ در و دیوار عقیدت مند سمجھدے سن پے، یکدم اس گھر دا مالک ساری جان دا دشمن ثابت ہویا ہے۔ اسی توکھے وچ آ گئے ہاں، اس لیے نہیں گل ہوئی۔ عورت دوڑ کے اگے ہوئی، وے دنیا دے کتیا باز آ جاؤ، حیا کر، ساری زندگی تیری خدمت کیتی ہے، حیا کر۔ وے بشر بس اب تو زمین، فرمایا حیا کر، ارے سید ہیں، ارے سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں، ارے نہ لگا، ارے سید ہیں۔ ارے سید ہیں، ارے سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں، ارے سید ہیں، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ، بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، لینا تو تے مرد تینوں نظر نہیں آنا، بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ فرمایا مینوں نبی دی تیوی آنسو باندھی نظر آئی آؤ، فاطمہ بھی رو رہی نے، حیا کر لینا، مگر جدے تے دنیا سوار ہو جائے او دے تے کدو اثرات نے۔ آخر اختصار کرنا چونکہ جمعے دا وقت کم ہوندا ہے، جسے لے کے صبح دعا بچیاں نو جسے گرفتار کر کے رسیاں نال جکڑ کے لے کے ٹریا آیا، عورت ترلے تے منتاں کیتیاں، اخیر بچیاں دے قدماں تے گر گئیاں۔ شہزادیو جدوں تواڈے خون دا قیامت والے دن حساب شروع ہوے تے میری بریت ظاہر کر دینا، میں خدا نو ضامن دینی ہے میں بد نیت نہیں سا، اے میرے بس تو باہر ہو گئی یہ گل۔ لے کے بچیاں نو گئے، دریا دے کنارے تے پہنچیا، فرمایا لینا انج کری میرے چھوٹے بھائی نو میری اکھاں دے سامنے نہ تڑپائی، پہلے مینوں شہید کر لے، اور دوجی وصیت اے ساڈے خون آلودہ قمیص مدینہ منورہ بھیج دینا، جے کدی یاد ستائے تے ساڈی ماں اور بہن اور خاندان انہاں قمیضاں نو اکھاں تے لا کے دل نو تسلی دین گیاں۔ ظلم دی تلوار اٹھی، بجلی دی طرح چمک کے گری، اور شہزادے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً ندا ہوندی ہوئے ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ مولا کائنات نے فرمایا لینا میرے بیٹے پوتے امتحان تو پاس ہو گئے نے، چھوڑ دے ہن میں جانا تے نہ دے میرا کم جانے۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔